الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بنور المعرفة والإيقان، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء في كل حين وآن، وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کے عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم محفل میلاد میں موجود ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا اور بانی محفل کا ہمیں مسلسل بلانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس پاک گھر کے صدقے و طفیل، پاکیزہ ترین محفل کے صدقے و طفیل، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے و طفیل رب ذوالجلال ہمارے درمیان جو بیمار حال ہے ہر ایک کی بیماری دور فرمائے. جو صحت و عافیت میں ہیں خالق اکبر ان کی صحت و تندرستی میں بقا و دوام نصیب فرمائے. دوائیوں کی محتاجیوں سے ہر ایک کو محفوظ و مامون فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں رب ذوالجلال ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے. جو اولاد کی امید میں ہیں بخیر و عافیت ان کی امید بار آور فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں رب ذوالجلال اس مہینے کے صدقے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہر بے اولاد کو صاحب اولاد فرمائے. 12 ربیع الاول ماہ ربیع النور کے مہینے کے آغاز سے ہی مسلسل یہ نشستیں جاری ہیں، اور 12 نشستوں کا ہم نے اہتمام کیا، انصرام کیا. آپ حضرات کا مسلسل ہمارے ساتھ رہنا بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے اور بہت بڑے کاموں میں سے ہے. بہت ہمت کی بات، بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اس مصروف ترین دور میں ایک دن کے لیے وقت نکال لینا بہت بڑی بات ہے، جائے کہ روزانہ کے لیے وقت نکالنا اور یہاں آنا. اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بالخصوص اگر یہاں کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. اور کیا یہ بہت بڑی سعادت مندی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کیا یہ بہت بڑی سعادت مندی نہیں ہے کہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زمین کا سب سے خوبصورت اور سب سے پاکیزہ ترین اور زمین کا سب سے اچھا خطہ کون سا ہے جو رب کو پسند ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها. فرمایا زمین میں اللہ کو جو خطہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور زمین میں جو حصہ جو جگہ رب کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ بازار ہے، جہاں سوائے غفلت کے کچھ نہیں ہے، اور مسجد جہاں سوائے رب کی عطا کے، رب کی عبادت کے، ذکر و فکر کے، رب کی معرفت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آخرت کے سارے معمولات ہیں. گویا کہ یہاں جو آ گیا اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے اور اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم یہاں کچھ سیکھ نہ بھی پائیں بفرض محال، اول تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آسان لفظوں میں قرآن و سنت کے مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور آسان لفظوں میں جو اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد سے متعلق جو قرآن و سنت میں موجود ہے وہ آسان لفظوں میں ہم آپ کو بتائیں. پھر بھی اگر کوئی سمجھ نہ پائے تو پھر بھی اسے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. امام راضی فرماتے ہیں کہ حلقہ ذکر میں، حلقہ درس میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی نامراد اور محروم تمنا نہیں ہوتا.
اگر اسے علم کی بات سمجھ آئے تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو یہی کیا کم ہے کہ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی کو اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو وہ اپنے آپ میں تنگ دل ہوتا ہے، اپنے آپ میں غمزدہ ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں غمزدہ ہونا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جو دین کے معاملے میں غمزدہ ہوتا ہے، جس کا دل دین کے معاملے میں ٹوٹتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، رب فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتا ہوں۔ تو جو چاہے راضی ہو مصطفیٰ، تو جو چاہے تجھ کو ملے خدا، کسی ٹوٹے دل کو تلاش کر کہ وہ دل خدا کو قبول ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ سے امام قرطبی نے روایت کی، عرض کرتے ہیں کہ ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگی ہے، بہت پریشانی ہے، عیال دار ہوں، بال بچے ہیں، اور جتنا کما کے لاؤں پورا ہوتا نہیں ہے، بالآخر تنگیوں کا سامنا ہوتا ہے، بالآخر پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتلائیے جو میں کروں تو رب میرے گھر میں برکت دے، میری روزی میں برکت دے، میری آمدنی میں برکت ہو جائے۔ تو کہتے ہیں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ایک آسان کام ہے، وہ کام اگر تم نے کر لیا تو برکتوں کا نزول ہوگا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جب بھی گھر میں جاؤ تو کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور پھر ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پڑھو۔ تم یہ کرو، سب سے پہلے گھر میں جا کر سلام کرو، اس کے بعد ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو، اور اس کے بعد مجھ پر ایک بار درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں جاؤں اور کوئی نہ ہو تو پھر کس کو سلام کروں؟ آپ نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہہ دینا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس لیے کہ امام حضرت ملا علی قاری پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے نسیم شرح شفا میں لکھتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام حاضر فی کل اہل الاسلام، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح رحمت ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی گھر میں مکین ہے، جیسے ہی دروازے پر آپ داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور کہنے کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ حضرت سہل بن سعد السعدی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ بہت سے مزید اور بھی محدثین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ صحابی گئے اور وہ یہ عمل کرنے لگے، کچھ دنوں کے بعد آئے تو ان کا حال بہت اچھا محسوس ہوا۔ رسول اللہ نے پوچھا، دریافت فرمایا، حالانکہ آپ جانتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا حال کیسا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو نسخہ کیمیا آپ نے بتایا، جو عمل آپ نے بتایا وہ عمل میں نے کیا، اور اس عمل کے بعد رب نے میرے لیے برکتوں کے ایسے خزانے کھول دیے کہ میں اب خود بھی کھاتا ہوں، پڑوسیوں کو کھلاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم میں سے ہر شخص تنگی کا رونا روتا ہے، ہر شخص کو تنگی کا سامنا ہے، ہر شخص کو تنگی دست کا سامنا ہے، ہر شخص پریشانیوں میں ہے، لیکن اب جب یہ عمل بتلائے جائیں تو عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی شخص آئے نا اور اسے کوئی وظیفہ بتایا جائے تو اس کا منہ بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے بس امام صاحب کوئی تعویذ لپیٹ کر دے دیں اور گھر میں لے جا کر باندھ دیں اور چھو منتر سے سارا کام ہو جائے۔
تو تعویذ کا معاملہ جو ہے نا وہ بعد میں ہے. صحابہ کرام نے تعویذات اگر پہنائے ہیں تو وہ چھوٹے بچوں کو پہنائے ہیں. بڑوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ وظائف اختیار کریں نا، اور یہ زیادہ مشکل وظائف بھی نہیں ہیں. ہر کام چھو منتر سے نہیں ہوتا ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جو وظائف سے ہوتے ہیں. لہذا جب وظیفہ بتایا گیا ہے اب اس پر عمل کیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا، صحابی نے کیا، ان کو فائدہ ہوا، تو ہم اس بات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو بھی یہ وظیفہ بتا رہے ہیں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہمیں بھی یقین ہے جو یہ عمل کرے گا تنگ دستی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ عمل ضرور کریں. اس جیسی پاکیزہ محفلوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری باتیں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. آمدم برسرے مطلب خطبے میں جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے وہ آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. سورہ ہود 12ویں پارے میں ہے، اور جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. کل مومنین کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانتے ہیں. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں نماز قائم رکھو. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، بے شک یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت تسلیم کرتے ہیں. جن کا دل تسلیم کرنے والا ہوتا ہے نا ان کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے. جن کا دل تسلیم کرنے والا ہوتا ہے ایک حدیث ہی کافی ہے. اور جس نے یہ نیت کر لی ہو کہ میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کا انکار ہی کرنا ہے، تو پورا قرآن سنا دیجئے وہ انکار ہی کرے گا. مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے نصیحت کی ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت تسلیم کرنے والے ہیں، اور جو نصیحت ماننے والے نہیں ہیں رب ان سے بات ہی نہیں کرتا. وہ نصیحت ماننے والے ہی نہیں ہیں، انہیں ایک فرمان کیا لاکھوں فرمان بھی دے دیا جائے تو جن کے مزاج میں طغیانی ہے تو پھر وہ ماننے والے نہیں ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. وہ آہستہ آہستہ ہم اپنی جانب آ رہے ہیں. 5 نمازوں کے پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کئی آیات میں ہے، انہی میں سے ایک یہ ہے. فرمائے اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے کناروں میں دن کے حصوں میں نماز قائم رکھو، یعنی فجر ظہر عصر. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھو، مغرب اور عشاء. یعنی کہ ان 2 لفظوں میں اللہ رب العزت نے فجر ظہر مغرب اور عشاء یہ 5 نمازوں کا حکم بھی دے دیا، اور ان نمازوں کی برکت کیا ہے وہ بھی بتا دیا. فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک نیکیاں خطاؤں کو ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت تسلیم کرتے ہیں. تو 2 باتوں کا یہاں ذکر ہے، ایک تو نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور دوسری خبر ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب جب جائیں گے تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. شان نزول اس کا یہ ہے جسے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا. کئی شان نزول لکھے، ان میں سے ایک روایت ہے
جو امام ترمذی سے ہے، کچھ الفاظ دوسری حدیث سے بھی ہے، دوسرے راوی سے بھی کچھ الفاظ منقول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، کھجوروں کی دکان تھی۔ ظاہر ہے کہ وہاں کھجوروں کی پیداوار ہے تو وہی بکتی ہے اور اسی سے کاروبار چلتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے نا، جو جاتے ہیں تو وہاں سے کھجوریں ہی لے کر آتے ہیں نا۔ ساری دنیا میں وہاں کی کھجوروں کی طرح کوئی کھجور نہیں ہے۔ ایک تو واقعی ایسا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جیسی برکت کی کہیں دوسری جگہ کیسے مل سکتی ہے۔ تو وہ شخص تھا زمانے رسالت میں، رسول اللہ کے زمانے میں کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، دیہات سے آتا اور شہر میں کھجوریں بیچا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک خاتون اس کی دکان میں کھجور لینے کے لیے آئی تو اس کی نیت میں کچھ بدلاؤ آیا، شیطان نے اسے اکسایا تو اس نے کہا، ارادہ کیا اس خاتون کے ساتھ دست درازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس سے کہو کہ وہ تخلیہ میں آ جائے۔ تو اس نے کہا اس خاتون سے اگر کہا جائے کہ اکیلے میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ خاتون، یہاں جو کھجوریں رکھی ہیں ان سے زیادہ عمدہ کھجوریں میرے اندر دکان میں رکھی ہے، اگر آپ وہاں جا کر دیکھ لیں تو آپ کو مزید اور اچھی کھجوریں وہاں سے مل جائیں گی۔ تو کہتے ہیں وہ خاتون تو سیدھی سادی تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اندر جا کر بھی دیکھتے ہیں۔ اب جب وہ خاتون اندر گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، دست درازی کرنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ دست درازی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ اپنی حد تک پہنچنے ہی والا تھا، اچانک اس کے دل میں خوف خدا جاگ گیا، اچانک خشیت الہی کا نور اس کے دل میں جاگا، اور گویا کانوں میں کسی نے کہا کہ او بدبخت، او اللہ کے بندے، تو پاک جگہ میں رسول اللہ کے جوار میں رہتے ہوئے کیا یہ غلط کام کر رہا ہے؟ تو کون سا گناہ کا کام کر رہا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں لا اور اس کام سے باز آ جا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی خشیت الہی کا غلبہ اس کے دل میں ہوا، اس نے مزید اور آگے جانا اپنے لیے چھوڑ دیا اور وہ فوراً پلٹ گیا اور اس نے اس خاتون سے بھی معافی مانگی اور پھر اپنی دکان میں آ گیا۔ بہرحال اس نے دخول کے علاوہ، صحبت کے علاوہ، جماع کے علاوہ سب کچھ کر لیا، لیکن وہ حد جس حد کے بعد زنا لازم ہو جائے، زنا کی سزا لازم ہو جائے، وہاں تک نہ پہنچا۔ اس کے علاوہ اس نے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کر لیے، لیکن بہرحال اس نے خاتون کو بھی راضی کر لیا اور اس نے معافی بھی مانگ لی، لیکن اب اس کا دل ہے کہ وہ مچلتا ہے، اس کا دل ہے جو بار بار کہتا ہے تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ فقط خاتون سے معافی مانگ لینا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ تم پر حد جاری ہوگی۔ اگر تم یہاں اپنے آپ کو بچاؤ گے تو آخرت میں تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ دل میں یہ ملامت آنے لگا، دل میں یہ کیفیت جب جاگنے لگی تو اب آہستہ آہستہ اسے بے چینی ہوئی، اور اس قدر وہ بے چین ہوا، اپنی دکان کو اس نے بند کیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلا کہ رسول اللہ کو یہ سارا واقعہ سناؤں گا، اور رسول اللہ میرے لیے جو حکم تجویز فرمائیں گے، جو سزا آپ مجھے دیں گے، میں سر تسلیم خم کروں گا، اس لیے کہ دنیا کی سزا اگر مل جائے، آخرت کے سزا سے بچ جائے تو یہ بہت ہی سستا سودا ہے۔ لیکن اگر آخرت میں پکڑ ہو گئی، آخرت میں کل خلائق کے سامنے اگر میرے یہ خفیہ اعمال ظاہر ہو گئے تو لوگوں کے درمیان میں جو بے عزتی ہوگی وہ ناقابل بیان ہے۔ لہذا وہ ڈر گیا اور ڈر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جانے لگا کہ کسی بھی طرح رسول اللہ کو میں یہ بیان کروں گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں مجھے جو سزا دیں گے میں سر تسلیم خم کروں گا اور کھلے دل کے ساتھ اسے مان لوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ روتا ہوا، بلکتا ہوا جب جانے لگا، راستے میں ملاقات ہو گئی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ چہرے سے بہت دکھ کے آثار اور پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، آخر کیا معاملہ ہوا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، اپنا سارا معاملہ بتایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ، اور اس نے اس وجہ سے بھی بتایا کہ جس قدر قریب یہ ہیں رسول اللہ سے کوئی دوسرا قریب نہیں ہے، لہذا ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے اپنے دل کی بات بتا دی۔ وہ گناہ، وہ عمل جو اس نے چھپ کر کیا تھا ان کے سامنے ظاہر کر دیا کہ ہو
سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا مشورہ دیں جس سے میرے لیے اور بہتری آ جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ سارا معاملہ سنا، سارا عمل سنا، اور پھر اس کی ندامت کا اس کے ندامت کا حال بھی دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم یہیں سے لوٹ جاؤ، تمہارے گناہ چھپے ہوئے ہیں، اپنے چھپے ہوئے گناہوں کو اپنے دامن میں چھپا کے ہی رکھو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تو کہنا یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوٹ جاؤ، معاملہ تمہارے اور رب کے درمیان میں ہے، رب بڑا ستار ہے، غفار ہے، وہ بخش دے گا، تم لوٹ جاؤ۔ تو یہ کہہ کے اب اس نے سر تو ہلا دیا، لیکن جب وہ گھر کی جانب لوٹنے لگا پھر دل میں خیال آیا کہ دنیا میں اگر کوئی سزا مل جائے تو یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آخرت میں سزا ملے۔ اب پھر دل میں بے چینی ہوئی کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور جاؤں اور وہاں جا کر رسول اللہ مجھے سزا دیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے سنسار کرنے کی سزا دے دیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوڑے مارنے کی سزا دے دیں، رسول اللہ جو سزا دیں میں وہ سزا لے لوں گا، بھلے جان سے جاؤں لیکن آخرت میں ستھرا ہو جاؤں گا، آخرت میں بے گناہ ہو جاؤں گا، آخرت میں میرے لیے پکڑ نہیں ہوگی، آخرت میں میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، یہ میرے لیے سستا سودا ہے۔ لہذا پھر دل میں بے چینی ہوئی، دل میں گھبراہٹ ہوئی، اور پھر وہ دوبارہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا کہ میں کسی بھی طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا یہ عمل جو خفیہ عمل ہے میں ضرور بتاؤں گا۔ تو کہتے اب چلے تو راستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں، پریشانی کے آثار نمودار ہیں، آخر کہاں کا ارادہ ہے، کیا کر کے آئے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے دیکھا کہ ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، حضرت صدیق اکبر کے بعد ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، دوسرے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قریب ہی تشریف فرمایا کرتے تھے، بٹھایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ کے بہت قریب ہیں، لہذا جب رسول اللہ کے قریب ہیں تو قابل اعتماد ہیں، انہیں بھی بتا دیا جائے۔ سارا قصہ انہوں نے بتا دیا، رو کے بتا دیا، اور کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میری جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی مجھے دے دی جائے، رسول اللہ میرے لیے جو سزا تجویز فرمائیں گے مجھے وہ سزا منظور ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مزاج شناسان رسول ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنا گناہ چھپا لو، اپنے دامن میں چھپا لو۔ تو کہا آپ سے پہلے میری ملاقات حضرت صدیق اکبر سے بھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک جو میرا مشورہ ہے، جو صدیق اکبر کا مشورہ ہے وہی میرا مشورہ ہے، میرے بعد اگر تم کسی دوسرے سے بھی ملو گے وہ تمہیں یہی مشورہ دیں گے، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر فقط بیٹھتے نہیں ہیں، رسول اللہ کا علم بھی لیتے ہیں، آپ کا مزاج بھی لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اگر تنہائی میں کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو چھپا لو۔ لہذا میرا مشورہ بھی یہی ہے جو حضرت صدیق اکبر نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم اپنا گناہ چھپا لو اور یہاں سے لوٹ جاؤ۔ سر ہلا دیا اور پھر لوٹنے لگا۔ جب حضرت عمر بن خطاب اپنی راہ چلے گئے، اپنے کام پر چلے گئے، پھر دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ کیوں نہ رسول اللہ کا دیدار کر لیا جائے، اتنے قریب آ گئے، اب رسول اللہ کے در دولت کے قریب ہوں تو مجھے لوٹنا نہیں چاہیے، رسول اللہ کو بھی بتا دینا چاہیے۔ اب بے شک ان کے مشورے میرے لیے خیر خواہی کا باعث ہیں، بے شک ان کے مشورے میرے لیے بہتر ہیں، لیکن اتنی دور آ گیا تو اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر رسول اللہ کو اپنا غم بتایا جائے، اپنا عمل بتایا جائے، اور رسول اللہ اگر فرمائے چھپا لو تو پھر دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کرام موجود ہیں، ایک ایک کر کے صحابہ کرام آتے، اپنا مسئلہ بتاتے، رسول اللہ ان کے مسئلے کا حل بتاتے۔ جب ان کی باری آئے رسول اللہ نے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے سارا معاملہ اپنا بیان کیا تو کہتے ہیں ہلکے ہلکے بیان کر رہے تھے اس لیے کہ ارد گرد لوگ بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ظاہر کیا گویا آپ نے سنا ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی توجہ دوسری طرف کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص
دوسری طرف آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ شاید آپ نے میری بات نہ سنی، میری طرف آپ نے توجہ نہ کی۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ اس نے یہی دہرایا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، میں حد کو پہنچ چکا ہوں۔ گویا وہ اپنے انداز میں، اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ پر حد طاری ہوگی، مجھ پر حد لگائی جائے گی۔ اب حد کیا ہے؟ یا تو کوڑے لگائے جائیں گے یا سنسار کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے آپ پر پوری طور پر تیار تھا کہ رسول اللہ میرے لیے جو حکم فرمائیں گے، جو حق کا فیصلہ فرمائیں گے، میں کھلے دل سے اسے تسلیم کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہہ کر فارغ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنی انسنی فرما دیا۔ پھر اچانک کہتے ہیں کہ تکبیر ہوئی اور نماز کے لیے اٹھے، تمام لوگ نماز کے لیے گئے، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے۔ وہ شخص بھی رسول اللہ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے والا ہوا، اس نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرماتے، یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا وہ شخص کون تھا جو اپنے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا تھا؟ وہ شخص کہاں ہے جو اپنے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا حکم کیا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے قریب آیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ لرزتا ہوا قریب آیا، یا رسول اللہ میں ہوں، میرے لیے آپ جو سزا تجویز فرمائیں میں قبول کروں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فرمائے بس ابھی رب نے یہ آیت نازل کی ہے کہ جب تم نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو رب نے تمہاری ساری خطائیں بخش دی ہے۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی دیر میں یہ سارا معاملہ ان کے سامنے بھی آیا ہو گیا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ خوشخبری فقط اسی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ فرمایا یہ خوشخبری قیامت تک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے جو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھ کے رب سے توبہ کرے، نماز کے صدقے میں رب اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو، بے شک نیکیاں خطاؤں کو کھا جاتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو ہے قرآن مجید کی آیت اور اس کا شان نزول۔ اب اس شان نزول سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، تین باتیں ہوتی ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، اس وجہ سے تین باتوں میں سے ایک بات ہم نے ختم کر دی ہے۔ دو باتیں ہیں جو بالکل واضح اور ظاہر ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا کہ اپنے گناہ چھپا لو، حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا اپنے گناہ چھپا لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی مرتبہ جب آپ نے سنا تو آپ کا ارادہ بھی یہی تھا کہ یہ بندہ دو تین مرتبہ بول کر چلا جائے، اپنے گناہ کو چھپا لے، جس سے معلوم یہ ہوا پھر جب وہ بندہ وہیں حاضر رہا تو رب کی عطا سے اس کے لیے اور تمام مومنین کے لیے یہ معافی کا اعلان ہوا، معافی کی بشارت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا عیب پوشی خلق اس مضمون کے تحت کہ اچھا مومن وہی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا اظہار نہ کرے، اپنے گناہ کا اظہار نہ کرے۔ اس نے ہر ایک سے اظہار نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر، عمر بن خطاب، ان کو بیان کرنا گویا رسول اللہ کو ہی بیان کرنا تھا۔ اس وجہ سے یہ ان کی طرح قابل اعتماد تو کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا نا، اس وجہ سے انہوں نے بیان کیا۔ جیسے کہ ہر شخص کے لیے یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر مفتی کے پاس، عالم کے پاس کوئی اپنا گناہ بیان کرے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، اگر مسئلہ معلوم کرنا نہ ہو تو اپنا گناہ چھپا لے، اپنا گناہ چھپا لے۔ ایسے بہت سے واقعات جو مفتی دارالافتاء میں ہوتے ہیں یا جو علماء اپنی مسندوں میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس بہت سے واقعات آتے ہیں، بہت سے لوگوں کے راز آتے ہیں، بلکہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں جو اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، جو کسی مسجد کا امام ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو دارالافتاء میں بیٹھتا ہے نا، اس کا دل لوگوں کے رازوں کا قبرستان ہوتا ہے۔
بہت سے راز ہیں جو اس کے دل میں ہوتے ہیں، اور اس گئے گزرے دور میں بھی جب کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ علماء پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ امام صاحب پر اعتماد کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو پوچھتے ہیں، بیٹی کے رشتے کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ ہو وہ بھی پوچھتے ہیں، گھر کا کوئی ایسا مسئلہ ہو وہ بھی پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب صرف ہماری نماز کے امام نہیں ہیں، بلکہ وہ معاشی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اچھے مشورے دینے والے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو چھپائے، اپنے گناہ بھی چھپائے، دوسروں کے گناہ بھی چھپائے۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، کافی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جو ہمارے اندر راسخ ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے۔ کسی کا عیب اگر ہمیں معلوم ہو نا، کسی کا عیب اگر معلوم ہو تو اندر سے خود بخود گدگدی ہوتی ہے کہ اس کا عیب کسی کو بیان کروں، اس کا عیب کسی کو بیان کروں۔ جب تک وہ اس کا عیب کسی کو بیان نہ کرے اس کا پیٹ خالی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اندر جو ہے نا، یہ بدہضمی ہو گئی ہے، اور یہ بدہضمی ہمارے اخلاق کی گراوٹ کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس پاکیزہ محفل میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے، اپنا یہ ذہن بنائیے کہ اول تو اگر میرے گناہ چھپ کر ہوئے ہیں، چار دیواری میں ہوئے ہیں، کوئی نہیں جانتا تو میں دوسرے کو بیان نہیں کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب بھی میرے سامنے ظاہر ہو جائے تو میں یہ سوچ کر اس کا عیب بیان نہیں کروں گا کہ اس کے اندر اگر چار عیب ہیں تو ایک عیب میرے اندر بھی ہوں گے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے جسے متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت گزر گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی محفل سجی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اسی محفل میں کہتے ہیں کہ ایک شخص کی ریح خارج ہو گئی، تیز آواز سے ریح خارج ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آواز سنی، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی آواز سنی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا میں اسے حکم دیتا ہوں کہ جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ اٹھے جائے اور جا کر وضو بنائے اور دوبارہ آئے۔ اب جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ سر جھکائے بیٹھا ہے، اگر میں اٹھا تو میرا عیب سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ ابھی تو معلوم نہیں ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ریح خارج ہونے کی آواز کہاں سے آئی، ہر ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اب امیر المومنین نے یہ کہہ دیا، یہ میرا حکم ہے، امیر المومنین کا حکم بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، یہ میرا حکم ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ نکلے یہاں سے، اٹھے جا کر وضو کرے دوبارہ آئے۔ کہتے ہیں کہ وہ سوچ ہی رہا تھا یا اللہ اب میں کیا کروں۔ حضرت جریر بن عبداللہ وہیں موجود تھے، صحابی رسول، عرض کرنے لگے امیر المومنین کیا ہی اچھا ہو، کیا ایسا نہ ہو ہم سب اٹھتے ہیں چل کر دوبارہ وضو کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، آپ نے فرمایا تم زمانے جاہلیت میں بھی بہت اچھے تھے اور اسلام میں بھی بہت اچھے ہو، جس طرح تم نے پردہ پوشی کی ہے ہر مومن کو چاہیے دوسرے مومن کی پردہ پوشی کرے۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ لہذا سب سے پہلا پیغام میرا یہ ہے، پردہ پوشی سیکھیے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے، درویشی خرقہ پوشی کا نام نہیں ہے، درویشی خرقہ پوشی کا نام نہیں ہے، درویشی پردہ پوشی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب ایک چادر ملی نا، بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو ایک سبز چادر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب ایک چادر ملی، وہ چادر لے کر آپ جب آئے، تشریف لائے، تو آپ نے وہ چادر مولا علی رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھائی اور آپ نے فرمایا اے علی اگر میں تمہیں یہ چادر دے دوں تو تم اس چادر کا کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر جتنا مجھے چھپائے گی آپ کی امت کے عیب کو میں اتنا چھپاؤں گا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ جب ہی ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں درویشی خرقہ پوشی کا نام نہیں، درویشی پردہ پوشی کا نام ہے۔ جو جتنا زیادہ پردہ پوش ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں نا آپ، یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ ایک پھونک مارے تو آپ کے پانی میں شفا ہو جائے، آپ کے پھونک میں شفا ہو جائے، اور بھی ذکر و اذکار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے
دوسروں کے عیب چھپائیں گے، آپ کا دل جو ہے نا ہر طرح کے عیب سے پاک ہوتا چلا جائے گا، مزکا اور مصفا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک یہاں سے بات واضح ہوئی۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، کتنا گناہ گار تھا، اور رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد رب کی جانب سے یہ مژدہ آیا، رب کی جانب سے یہ پیغام آیا، رب کی جانب سے اس کے لیے خاص اور کل مومنین کے لیے عام یہ پیغام آیا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھ لے تو رب اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے، رب اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی کو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، جس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی لکھا، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ بہت بڑی جلیل القدر صحابی رسول ہے نا، سلمان الفارسی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طویل العمر ہیں۔ سلمان الفارسی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت سلمان الفارسی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جسے حکیم الامت نے لکھا ہے، فرمایا آپ کی عمر 300 سال تھی اور آپ نے 4 مذاہب کو پڑھا ہے، 4 مذاہب کے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ آپ آتش پرست تھے نا، ایرانی تھے، آتش پرستوں کی صحبت میں رہے، ان کے علم کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا، اور ان کے اقدار کو دیکھا، ان کی تہذیب کو دیکھا۔ پھر وہاں سے چلے عیسائیوں کے پاس آئے، ایک عرصہ عیسائیوں کی صحبت اختیار کی، ان کی کتاب پڑھی، ان کے کلچر کو دیکھا، ان کے علم کو دیکھا، عمل کو دیکھا، ان کے ماحول کو دیکھا۔ پھر وہاں سے آپ چلے گئے دوسرے عیسائی کے پاس، ایک یہودی کے پاس گئے، وہاں ان کا علم دیکھا، ان کا عمل دیکھا، ان کا کلچر دیکھا، تمدد دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جاتے اور جا کر جب شروع میں انہیں دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ واقعی حقیقی دین یہی ہے، لیکن جب ان کے اندر رہتے تو معلوم ہوتا کہ اوپر تو ایک خول ہے، اندر تو غلاظتوں کا ڈھیر ہے۔ تو یہ 3 مذاہب کو دیکھنے کے بعد آخر میں جس راہب سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ راہب مرنے سے پہلے اس نے کہا اگر تم سچے دین کی تلاش میں ہو تو کھجوروں والی سرزمین میں چلے جاؤ، وہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر سلمان الفارسی چلتے 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 مدینہ طیبہ مقدسہ معطرہ منورہ مطہرہ میں حاضر ہوئے، اور ایک عرصے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال ہوا، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو 4 مذاہب کو دیکھنے والے، سننے والے، پڑھنے والے تھے، اور طویل العمر بھی تھے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ تو حضرت سلمان الفارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام میں بہت زیادہ منظور نظر تھے، اور ان کا ایک الگ مقام و مرتبہ تھا۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ کے زمانے کے بعد بھی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ہاتھوں ہاتھ رکھتے تھے، سر پر رکھتے تھے۔ تو کہتے ایک مرتبہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھے، ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا، خزاں کا موسم تھا، آپ نے درخت کی ٹہنی ہلائی اور درخت کے پتے نیچے گرے۔ تو کہتے ہیں کہ جب پتے نیچے گرنے لگے تو آپ مسکرانے لگے۔ تو پھر مسکرانے کے بعد آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھا تم پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ عرض کرنے لگے آپ ہی بتا دیجئے، ہمیں تو معلوم نہیں آپ کیوں مسکرائے۔ تو آپ نے فرمایا ایک دن اسی طرح کسی درخت کے نیچے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ٹہنی ہلائی، پتے گرے، تو رسول اللہ نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا جیسے میں نے تم سے مسکرا کر پوچھا کہ اے سلمان بتاؤ کہ تم پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ تو میں نے بھی وہی جواب دیا جو تم میرے سوال کے جواب میں دے رہے ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ اعلم و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا دیکھو جس طرح ٹہنی ہلانے سے یہ پتے گرے ہیں نا، اسی طرح جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، ثم قرأ رسول اللہ هذه الآیہ اقیم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ رات کے کناروں میں، دن کے کناروں میں اور رات کے حصوں میں نماز پڑھو، بے شک نماز برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس
پریکٹیکل کر کے بتایا کہ کیسے نماز اور نیکیاں خطاؤں کو ختم کرتی ہیں، براؤں کو ختم کرتی ہیں۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد نے نقل کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین، عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے چوکھٹ پر بیٹھے تھے، اذان ہوئی، اپنے خادم سے وضو کا پانی منگایا، وضو کا پانی منگانے کے بعد وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کا مسکرانا، اس وقت مسکرانا کیسا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ ایسا ہی ایک وقت تھا، اذان ہوئی اور میں رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا مسکرانا اس وقت کیسا؟ تو آپ نے فرمایا مومن کی الگ شان ہے، جب مومن وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد ظہر کی فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہی نہیں ہوتا، فجر سے لے کے ظہر کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، مومن وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ظہر سے عصر کے بیچ میں جو گناہ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر مومن عصر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، کامل وضو کرتا ہے اور مغرب کی نماز جب پڑھ لیتا ہے، مغرب کی نماز کے پڑھنے کے صدقے اس کی برکت سے رب عز و جل عصر سے مغرب کے بیچ کے گناہ اس کے لیے بخش دیتا ہے۔ پھر مومن عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جب وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کے بیچ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ رات سوتا ہے، اگر کوئی گناہ کر بھی لے تو جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء کے اور فجر کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں ان دو نمازوں کے صدقے میں رب ذوالجلال تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ثم قرأ هذه الآیہ، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ دن کے کناروں میں اور رات کے حصوں میں نماز پڑھو، بے شک نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، بے شک نیکیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، اس سے مراد بے شک نماز خطاؤں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا شان نزول ہے، اور یہ دو احادیث ہیں جو میں نے بیان کیے جس سے معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال نماز پڑھنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے، خالق اکبر نمازیوں کو بہت پسند فرماتا ہے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نماز سے بہت محبت کرتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت نماز سے تھی کسی دوسرے عمل سے نہیں تھی۔ امام حیثمی روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان اللہ جعل لکل نبی شہوتا وجعل اللہ شہوتی الصلاۃ، فرمایا اللہ نے تمام انبیاء کرام کے دل میں کسی نہ کسی ایک عمل کا شوق رکھا ہے، ایک عمل سے محبت رکھی ہے، اور اللہ نے میرے دل میں دنیا کی تمام اعمال سے بڑھ کر نماز سے سب سے زیادہ محبت رکھی ہے۔ فرمایا تمام اعمال میں نماز سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، لہذا جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو، یہ نفل نماز میں ہے۔ اب اس کا ایک پس منظر بھی ہے، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، اس کا پس منظر ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ آج کا موضوع یہی ہے نا، نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، سیرت النبی کا ایک باب ہے۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کیسے محبت تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے نا، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں فرض نماز ہوتی ہے، تو فرمائے فرض نماز میں جب جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز پڑھانے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، چھوٹی نماز پڑھائے۔ من اما منکم فلیخفف، تم میں سے جو امامت کرے اسے چاہیے چھوٹی نماز پڑھائے۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے پیچھے حاجت مند بھی موجود ہیں، تمہارے پیچھے بیمار بھی موجود ہیں، تمہارے پیچھے ضرورت مند بھی موجود ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کام چھوڑ کر آیا ہے۔ اگر تم لمبی قرات کرو گے، بہت طویل رکوع اور سجود کرو گے، تو تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں نماز کا لطف آئے، لیکن پیچھے جو ہیں اپنے اپنے کام چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے لیے حرج کا باعث ہوگا، ان کے لیے دقت کا باعث ہوگا۔ ایک صحابی نے طویل نماز پڑھائی تھی تو رسول اللہ نے انہیں ڈانٹا تھا اور آپ نے فرمایا تھا تم امت میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہو، امت کو دو دھڑوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، امت کے اعمال کو تم چھڑوانا چاہتے ہو۔ فرمایا تم میں سے جو شخص نماز پڑھائے ہلکی نماز پڑھائے۔ تو ہمارے اسی وجہ سے جتنے ائمہ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہلکی نماز پڑھائیں تھوڑی دیر میں۔ اب ہلکی نماز کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل بے ترتیب اور نامکمل نماز ہو، یعنی قرات بھی ہو، رکوع اور سجود بھی ہو اور ہلکی نماز بھی ہو۔ اور یہ کیسی ہوتی ہے؟ عام طور پر جو ائمہ ہیں وہ ہلکی نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ طویل رکوع بھی ہو، قرات بھی زیادہ ہو۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ رکوع، طویل رکوع اور بڑی قرات کا شوق رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رات کی تنہائی میں خود ہی نماز پڑھے، نفل کی نماز پڑھے۔ تو کہتے یہی رسول اللہ کا طریقہ بھی تھا۔ آپ مسجد میں آئے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے جاتے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے تمام لوگ فارغ ہو جاتے تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ صحن مسجد میں آپ دوبارہ سے تشریف لاتے اور تنہائی میں نماز پڑھتے۔ تو کہتے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن الیمان جلیل القدر زبردست صحابی رسول ہیں، حذیفہ بن الیمان، رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا قرآن جیسا اترا ہے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ان سے سیکھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے لیے بھی یہ حکم ہے، ابی بن کعب کے لیے بھی ہے، حضرت عبداللہ معاذ بن جبل کے لیے بھی ہے، اور حضرت سالم حذیفہ رسول اللہ ان کے لیے بھی ہے۔ یہ چار صحابہ کرام کو بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جیسا قرآن اترا ہے یہ ویسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے قرآن کا نزول ہوا ہے کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو ان سے سیکھے۔ انہی میں سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ، زبردست صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، رات کے وقت میں چلتے چلتے اچانک آپ کی نظر پڑی، آپ کی توجہ گئی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کے پیچھے اگر میں تنہا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ میں کل بول سکتا ہوں کہ فرض نماز میں تو سب کو یہ سعادت ملتی ہے، لیکن کل میں نے جو عبادت کی ہے اس عبادت میں میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، میں بول سکتا ہوں، بڑی سعادت مندی ہے نا۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ کی تنہائی تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر بھی انہی میں سے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام کی محفل میں جب ہوتے ہیں نا اتنے سوال نہیں کرتے، لیکن جب رسول اللہ تنہائی میں ہوتے تو حضرت ابو ذر سوال کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر کی روایت جتنی ہے نا وہ اسی انداز کی ہوتی ہے، اور آپ کی روایت ایک الگ کتاب کی صورت میں بھی موجود کر دی گئی ہے۔ کبھی سفر میں ہوتے تو دیکھتے کہ رسول اللہ پیچھے ہیں یا تنہائی میں ہیں، جب اور لوگ سفر میں آگے آگے نکل جاتے حضرت ابو ذر رسول اللہ کی سواری کے ساتھ اپنی سواری لگا دیتے اور پھر آپ سے پوچھتے۔ تو یہ تنہائی کی باتیں حضرت ابو ذر بھی پوچھا کرتے تھے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ کبھی رسول اللہ کی تنہائی میسر آ جائے تو بہت ساری باتیں بڑی سعادت مندی کی بات ہو جائے۔ تو کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی آپ نے نماز کی شروعات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ فوراً رسول اللہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تلاوت جیسی ہم نے تلاوت سنی نہیں، جہاں تسبیح کی بات آتی تھوڑی دیر کے لیے تلاوت روک کر اللہ کی تسبیح کرتے، جہاں جنت کی بات آتی جنت کے شوق میں روتے، اور جہاں دوزخ کی بات آتی دوزخ کے خوف سے روتے، جہاں رب کی بات آتی رب کی محبت میں روتے۔ اسی طرح روتے ہوئے اسی انداز میں تلاوت کرتے رہے، کرتے کرتے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہو گئی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں میرے دل میں ارادہ تھا کہ اب 2 رکوع پڑھ کے رسول اللہ رکوع فرما لیں گے۔ تو کہتے ہیں 2 رکوع پڑھ لیا، 3 رکوع پڑھ لیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ کتنی آسان بات ہے جو میں نے کہہ دی۔ سورہ بقرہ 3 پاروں پر، قریباً 3 پاروں پر مشتمل ہے، 2 پارے پورے ہیں اور تیسرے پارے کا 1 پاؤ بھی ہے۔ کتنا مشکل ہے پڑھنا،
یہاں اگر 2 آیت آپ زیادہ پڑھ لینا تو پھر 2-3 دن کے بعد شکایت آ جائے گی کہ امام صاحب نماز طویل کر رہے ہیں، ذرا ان سے کہیں کہ ہم بھی پیچھے ہوتے ہیں، اپنی دکانیں چھوڑ کر آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اب اسے یہ کوئی نہ سمجھے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی محبوب کے ساتھ ہوتا ہے نا تو اڑوس پڑوس کے ماحول سے بیگانہ ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اڑوس پڑوس کے معاملات کی طرف آپ کی توجہ جائے؟ تو آپ کی توجہ نہیں گئی، ورنہ خود صحیح بخاری کی حدیث سے رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، انی لاراکم من ورائی ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ کیفیت کبھی کبھی ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب بندہ اپنے محبوب کے ساتھ تخلیہ میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تو پھر وہ دنیا اور دنیا داری سے بالکل مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو حبیب اور محب کے درمیان میں گفتگو ہے تو پھر آپ کیسے دائیں بائیں کی جانب متوجہ ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف ہے نہیں، اور آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ قرآن تو ہم کلامی ہے نا۔ ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب سے بات کرو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان المصلی یناجی ربا، بے شک مصلی اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رب سے گفتگو کرو تو نماز پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ رب کا جواب سنو تو قرآن پڑھو، دیکھیں قرآن رب کا فرمان ہے، رب کا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہے اسی طرح۔ اب آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد رکوع فرما لیں گے۔ اب رسول اللہ نے سورہ بقرہ ختم فرمائی اور پھر جلدی سے سورہ آل عمران شروع کر دیا آپ نے۔ سورہ آل عمران وہ بھی سورہ بقرہ کی طرح ہی بڑی سورت ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ میں بیچ میں ہی اپنی رکعت چھوڑ کر چلا جاؤں، اپنے دل میں سوچنے لگے۔ پھر سوچنے لگے نہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہی رہنا بہتر ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے پیچھے ہی کھڑے رہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن رسول اللہ کی تعظیم کی وجہ سے میں کھڑا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اب دل میں سوچنے لگے آل عمران کے بعد تو رسول اللہ رکوع فرمائیں گے، آل عمران کے بعد سورہ نساء آپ نے شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں سورہ نساء جب آپ نے ختم کی، 4 پارے ہیں سورہ نساء کے۔ سورہ نساء یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء یہ ملا لیں تو 4 پارے بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی تلاوت فرما لی، پھر آپ نے رکوع کی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا رکوع اتنا ہی دورانیہ کا تھا قیام جتنے دورانیہ کا تھا۔ جتنی دیر آپ نے قیام فرمایا اتنی دیر آپ نے رکوع فرمایا، اور تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر آپ اسی طرح سے بہرحال 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ رسول اللہ سے ملے۔ اب کہتے ہیں دوسرے دن عرض کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تمہاری عبادت کا حال کیسا رہا؟ میرے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کیا لطف آیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک آپ کی سنگت میں لطف تو آیا، لیکن اتنی طویل نماز پڑھی کہ میری کمر میں اب تک درد ہے، اتنی طویل نماز پڑھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کے دل میں کسی عبادت سے محبت رکھی ہے، اور اللہ نے نماز کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ رکھی ہے، لہذا اگر میں تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم میں سے کوشش کرے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو، ورنہ معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے محبت۔ ہم جن کے غلام ہیں، ہم جن کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، وہ نبی ایسے ہیں کہ نماز سے ایسی آپ کی محبت تھی۔ اب ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہمارا اپنا حال کیا ہے، نماز سے ہماری کیا محبت ہے؟ جواب آئے گا صفر۔ ہر بندہ شکایت یہ کرتا ہوا نظر آئے گا
کسی کی نوکری نہیں ہے، کسی کی نوکری میں صحیح اچھی تنخواہ نہیں ہے، کسی کی آمدن اچھی نہیں ہے، کوئی کماتا تو ہے لیکن بیچ میں ہی اس کا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی کسی انداز میں دکھ میں ہے، کوئی کسی انداز میں تکلیف میں ہے، آئے اور آ کر امام صاحب سے کہے میں نہ جانے رب مجھ سے کیوں ناراض ہے کہ ہر ایک کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے خوش و خرم ہیں، لیکن میری زندگی ایسی تنگ ہے، نہ جانے رب مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ اور جب پوچھے آپ نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں تو جواب آئے گا نماز میری بیوی پڑھتی ہے، میں نہیں پڑھتا۔ مطلب یہ ہے تمہارے ذہن میں کہ نماز نہ پڑھنے کا وبال تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے اور رب کی پسندیدہ عبادت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ جس حیثیت میں قریب ہوتا ہے وہ سجدہ ہے۔ فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور پھر آپ نے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر لے رب کے قریب ہو جا۔ تو رب ذوالجلال نماز سے محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ عبادت نماز ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں اور جشن ولادت رسول منانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم نے اپنے گھروں کو تو سجایا ہے، جھنڈے بھی لگا دیے رسول اللہ کے نام کے، گھروں میں چراغاں بھی کر دیا۔ بے شک یہ سب اچھے کاموں میں سے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ اگر کیا جائے ثواب بھی ملے گا، لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے میلاد کی خوشی منا لی، ایسا نہیں ہے کہ تم نے چراغاں کر لیا اور نمازوں کو قضا کیے چلے جا رہے ہو اور تم سمجھو کہ تم جلوس میں شریک ہو گئے تو اب نمازوں کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ سارے کام مستحبات میں سے ہیں، لیکن نماز کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ نماز کو اگر چھوڑو گے، یہ سارے کام اگر تم نہ بھی کرو رب کے اچھے بندے بن سکتے ہو، لیکن اگر نماز چھوڑ دو گے فرما بردار بندے نہیں بنو گے۔ لہذا کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں رسول اللہ کی جشن ولادت منانے کے لیے اور نماز کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون کون سے کام ہم نے کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن تو ہم مناتے ہی ہیں، ذکر تو کرتے ہی ہیں، اے کاش اس سال ہم جشن ولادت محمد، جشن آمد رسول، اے کاش ہم اس سال جشن آمد رسول اس انداز میں منائیں کہ ہم اپنے دل سے وعدہ کریں کہ رب ذوالجلال تیرے نبی کی آمد کے مہینے کی خوشی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو چیز جو عمل تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میں ہمیشہ اس پر کاربند رہوں گا، میں ہمیشہ وہ پڑھتا رہوں گا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہو، تاکہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہو، تاکہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو۔ آج نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو میں نے بتا دیے، اگر نماز کی اہمیت ہوتی تو ہماری مسجدیں ویران ہوتی، ہماری مسجدیں خالی ہوتی۔ جائیں بازاروں میں جا کر دیکھیں رش پڑا ہوا ہے، لیکن جہاں رب کی خیرات، رسول اللہ کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے وہاں لوگوں کا کتنا ہجوم ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا میرا پیغام یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ کے نام کی نیاز بھی کیجئے، صدقہ و خیرات بھی کیجئے، اپنے گھر کو بھی روشن کیجئے، جھنڈے بھی لگائیے، لیکن سب سے پہلے نمازوں کے نور سے اپنے دل کے آپ گینے کو روشن کیجئے۔ یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اگر یہ کام آپ نہ کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ لہذا میرا ایک پیغام یہ بھی ہو گیا، اور اس موضوع کو رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو گاہے بگاہے نمازوں کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں، جو ہمیں سننے والے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ نمازوں کی اہمیت ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی میلاد کی محفل ہو اور میلاد کا مہینہ آئے
آئے اور میلاد کا ذکر ہو، میلاد کی محفل آئے نا، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو شیطانوں کا کام کرتے ہیں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں دیکھو یہاں کے مولوی صاحب سوائے میلاد کے اور کوئی بیان نہیں کرتے، یہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ میلاد سے پہلے نماز کا ذکر ہو، لہذا آپ دیکھیے میلاد کا ذکر، سلام کا ذکر، جھنڈے لگانے کا ذکر، روشنیوں کا ذکر، چراغاں کا ذکر ہے، کوئی مولوی نماز کا ذکر نہیں کرتا، لہذا اسی وجہ سے ہم نے ان کے اس اختلاف کا سد باب کر دیا ہے۔ اب آپ گواہ ہو جائیے گا کہ میلاد کے محفل میں ہم نے نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہم نماز کو خدا نہ خواستہ ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ نماز کو کون ڈی گریڈ کر سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جھنڈے نہ لگائے، کوئی گھر میں چراغا نہ بھی کرے، لیکن اگر وہ نماز کا پابند ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ بہت سے چراغا کرنے والوں سے اچھا بندہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں چراغا بھی کرے، جھنڈے بھی لگائے اور جشن آمد رسول بھی منائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بے نمازی ہو، تو اس کا سارا عمل غلط ہے، اس کا سارا عمل صفر ہے، اس کے کسی عمل کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تمام اجروں کے لیے دروازے کا باعث ہے، نماز اگر ہے تو سب کچھ ہے۔ لہذا جشن آمد رسول اس انداز میں منائیے کہ جلوسوں میں بھی اپنی اکثریت دکھائیے اور 5 وقت نماز میں مسجدوں میں بھی آ کے اپنی اکثریت دکھائیے، نمازوں کا خود بھی اہتمام کیجیے اور دوسروں کو بھی نمازوں کے اہتمام کا درس دیجیے۔ بلکہ ہمارا تو یہ پیغام ہے کہ ہم میلاد بھی ڈٹ کے کرتے ہیں اور نماز بھی ڈٹ کے پڑھتے ہیں، بلکہ ہمارا تو 2 لفظوں میں پیغام یہ ہے کہ میلاد ہر وقت، نماز بر وقت۔ یہ ہمارا پیغام ہے کہ میلاد ہر وقت کریں اور نماز بر وقت پڑھیں، میلاد ہر وقت، نماز بر وقت، یہ پیغام لے کر جائیے۔ اور جو یہ اعتراض کرے کہ ہماری مسجدوں سے یا ہماری محفلوں سے نماز کی اہمیت کا ذکر نہیں ہوتا، انہیں بتا دیجئے گا کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ورنہ جس طرح اور ممبر و محراب سے نماز کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے ہاں نماز کا ذکر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اکثر جگہوں سے زیادہ ہی ہمارے ہاں نماز کا ذکر ہوتا ہو، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو جشن آمد رسول کا اہتمام کرتے ہیں، رسول اللہ کی پیدائش کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو ان مہینے کے ادب و احترام کے صدقے و طفیل رب ذوالجلال اسے نمازی بنا بھی دیتا ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی بہانے سے نمازیوں کی سنگت تو مل جاتی ہے نا، تو جب نمازیوں کی سنگت ملتی ہے تو وہ میلاد کرتے کرتے نماز کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ لہذا میلاد بھی کیجئے، جشن آمد رسول بھی ڈٹ کے منائیے، لیکن ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھیں گے آپ کا رب راضی ہوگا، رسول اللہ راضی ہوں گے، اور جب رب راضی ہوگا، رسول اللہ راضی ہوں گے، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ آخری بات، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے صاحب روح البیان نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، قرآن مجید میں ذکر ہے نا، تو آپ جلدی جلدی کشتی بنانے لگے، تو کہتے ہیں لوگ آتے اور ہنستے کہ اتنی بڑی کشتی ہے، یہاں تو پانی نہیں، ایک بوند پانی کو نہیں ہے، اتنی بڑی کشتی کہاں جائے گی پانی میں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ رب کا عذاب آنے والا ہے، بچے گا وہی جو میری کشتی میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا کے کٹیا سے، اس کی جھونپڑی سے آپ کا گزر ہوتا، تو مائی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور میں کشتی تیار کر رہا ہوں، جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی امن سے ہوگا۔ مائی نے کہا میں بھی آپ پر ایمان رکھتی ہوں، جب آپ جانے لگے نا تو مجھے بھی لے لیجئے گا۔ کہتے ہیں اب طوفان آیا، طوفان آ کر اپنی تباہی مچا کر چلا گیا۔ اللہ کی حکمت ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام بھول گئے،
اللہ کی حکمت ہے، طوفان آیا تباہی مچا کر چلا گیا، جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے، بچے وہی جو کشتی میں سوار تھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا وہی جھونپڑی ہے اور مائی جھونپڑی میں ہے۔ آپ وہاں گئے تو دیکھا کہ مائی نماز میں مصروف ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی مائی نے کہا اے اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا ہے؟ آپ نے کہا طوفان آ کر طوفانی مچا کر چلا بھی گیا، تمہیں خبر نہ ہوئی؟ تو کہا کہ میں رب کی عبادت میں نماز میں اس قدر مشغول رہی کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا مجھے تو خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے نا، کتنے طوفان آپ کی زندگی سے ٹکرائیں گے اور چلے جائیں گے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ لہذا رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور جس طرح رب ذوالجلال نے ہمیں پکا میلادی بنایا ہے، خالق اکبر ہمیں پکا نمازی بھی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔